ایرانی میزائلوں نے امریکی دفاعی حصار توڑ دیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ واچ اردو، نواز بلوچ کے ساتھ۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ اس وقت تاریخ کے خطرناک ترین موڑ پہ کھڑا ہے۔ ایران اور امریکہ اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی اب محض بیانات تک محدود نہیں رہی بلکہ ایک بھرپور علاقائی جنگ کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ گزشتہ چند گھنٹوں میں ایران کی جانب سے کیے جانے والے حملوں نے پورے خطے کا نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے۔ آج کی اس خصوصی رپورٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے ایران کا آپریشن وعدہ صادق 4 کیا، ٹرو پرومس 4 کیا ہے، کن کن امریکی اور اسرائیلی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا اور عالمی میڈیا اس صورتحال کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں گزشتہ رات کی کارروائی کی۔ ایران کی پاسداران انقلاب IRGC نے دعویٰ کیا ہے ٹرو پرومس 4 کی 99ویں لہر کا آغاز کیا ہے۔ اس مشن کو یا شدید العقاب کا نام دیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اس لہر میں بھاری بیلسٹک میزائلوں اور جدید ترین شاہد ڈرونز کا استعمال کیا گیا ہے۔ نشانے پہ صرف اسرائیل نہیں بلکہ پورے خطے میں پھیلے امریکی اڈے تھے۔ اسرائیل کے اندر تل نوف اور بن گوریون ایئر بیسز پر میزائلوں کی گرنے کی اطلاعات ہیں۔ اس کے علاوہ تل ابیب، حیفا اور بیر الصبی جیسے بڑے شہروں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ دوسری جانب اردن کا موقف سالتی ایئر بیس پر ہونے والے حملے کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں جس میں میزائل کو ہدف پر لگتے ہوئے صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس بار ایران نے ایک بہت بڑا اسٹریٹجک جوا کھیلا ہے۔ کویت میں امریکی فوج کے سب سے اہم مرکز کیمپ الرفاجان پر حملے کی سیٹلائٹ تصویریں جاری کی گئی ہیں جن میں آلات کے گوداموں اور مواصلاتی ریڈارز کی تباہی واضح ہے۔ صرف یہی نہیں، کویت کے ہی احمد الجزائر اور السالم ایئر بیسز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ سب سے حیران کن کارروائی متحدہ عرب امارات کے الظفیرہ ایئر بیس پر ہوئی جہاں ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے دشمن کے جدید ترین ارلی وارننگ ریڈار سسٹم تباہ کر دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس ریڈار کی تباہی کا مطلب یہ ہے کہ اب اس پورے علاقے میں امریکی دفاعی نظام اندھا ہو چکا ہے۔ ادھر سعودی عرب میں الخروج بیس پر بھی حملوں کی اطلاعات ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ اب کوئی بھی امریکی اڈہ ایرانی میزائلوں کی پہنچ سے دور نہیں رہا۔ یہ جنگ اب صرف سرحدوں تک محدود نہیں رہی۔ ایران کا کہنا ہے کہ چونکہ دشمن نے ایران کے اسٹیل انڈسٹری کو نشانہ بنایا اس لیے اب جواب میں ابوظہبی، بحرین اور موجودہ امریکی اور اسرائیلی اسٹیل ایلومینیم کی صنعتوں کو ملبے کا ڈھیر بنانا ضروری ہے۔ اگر جانی نقصان کی بات کی جائے تو اعداد و شمار لرزہ خیز ہیں۔ اسلامک ورلڈ نیوز کے مطابق اب تک 59 اسرائیلی اور 14 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اگرچہ پینٹاگون اور اسرائیلی فوج ان حقائق کو چھپا رہی ہے اور متاثرہ علاقوں کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، لیکن وہاں سے آنے والی ایمبولینسوں کی طویل قطاریں ایک بڑی تباہی کی کہانی سنا رہی ہیں۔ انٹیلیجنس رپورٹ سفارتی محاذ پر بھی خاموشی کا راج ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی انٹیلیجنس ایجنسیاں اس نتیجے پر پہنچی ہیں کہ ایران فی الحال کسی بھی مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی قیادت کا ماننا ہے کہ وہ میدان جنگ میں برتری حاصل کر چکے ہیں، اس لیے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کسی بھی پیشکش پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ ادھر ایرانی فوج کے چیف کمانڈر جنرل حاتمی نے بھی واضح کر دیا ہے کہ سایہ جنگ اب پورے خطے پر رہے گا اور اگر کسی نے زمینی کارروائی کی غلطی کی تو کوئی زندہ بچ کر واپس نہیں جا پائے گا۔ ناظرین، صورتحال لمحہ بہ لمحہ بدل رہی ہے۔ ایران کا یہ جارحانہ رخ بتاتا ہے کہ وہ اب کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ کیا امریکہ اسرائیل کوئی بڑی جوابی کارروائی کریں گے یا یہ کشیدگی عالمی جنگ کی شکل اختیار کر لے گی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب آنے والے چند دنوں میں ملتا ہے۔ آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں اور تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے میزبان
محمد نواز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔